جواب حاضر خدمت ہے کہ عورت کی ناپاکی کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں، جنابت اور حیض و نفاس۔ اگر ناپاکی حالت جنابت کی وجہ سے ہے تو بہتر ہے کہ جتنا جلد ہو سکے غسل جنابت کرے۔ غسل جنابت میں بلا وجہ تاخیر کرنا ناپسندیدہ ہے، اور اتنی تاخیر کرنا کہ ایک نماز کا وقت گزر جائے حرام اور سخت گناہ ہے۔ تاہم وہ وضو کر کے کھانا بنا سکتی ہے یا دیگر ضروری امور جیسے گھر کے کام کاج، بچوں کی دیکھ بھال وغیرہ انجام دے سکتی ہے۔ اس کی دلیل سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں مدینہ منورہ کے کسی راستے میں ملے، جبکہ یہ جنبی تھے۔ میں آپ سے ایک طرف ہو گیا، جا کر غسل کیا اور حاضر بارگاہ ہو گیا۔ فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، تم کہاں تھے؟ عرض گزار ہوا کہ میں جنبی تھا، لہٰذا بغیر طہارت کے آپ کی بارگاہ میں بیٹھنا میں نے ناپسند کیا۔ فرمایا کہ سبحان اللہ، مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا۔ صحیح البخاری و مسلم۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس میں اس کا جواز بتایا جا رہا ہے کہ غسل جنابت کو اس کے واجب ہونے کے اول وقت میں تاخیر کی جا سکتی ہے، اور اس کا بھی جواز ہے کہ جنبی شخص غسل سے پہلے بھی اپنی ضروریات پوری کر سکتا ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ جنبی کو غسل جنابت میں جلدی کرنی چاہیے۔ زمانہ جاہلیت اور خاص کر یہودیوں کے معاشرے میں عورت ایام مخصوصہ میں بہت نجس چیز سمجھی جاتی تھی، اور ایام مخصوصہ میں اسے ایک کمرے میں بند کر دیتے تھے۔ نہ وہ کسی چیز کو ہاتھ لگا سکتی تھی، نہ کھانا پکا سکتی تھی، اور نہ کسی سے مل سکتی تھی۔ لیکن اسلام کے معتدل نظام نے ایسی کوئی چیز باقی نہیں رکھی۔ شریعت اسلامیہ میں حیض و نفاس کی وجہ سے صادر ہونے والی ناپاکی میں عورت نماز، روزہ، طواف کعبہ، مسجد میں جانے، مباشرت کرنے اور تلاوت کلام پاک کے علاوہ تمام امور انجام دے سکتی ہے۔ اس کے لیے باقی تمام امور جائز ہیں، یہاں تک کہ ذکر اللہ اور درود شریف اور دیگر دعائیں پڑھ سکتی ہے۔ لہٰذا حیض و نفاس کے دنوں میں عورت کے لیے کھانا پکانا، کپڑے دھونا اور دیگر گھریلو خدمات بجا لانا جائز ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں سے مجھے فرمایا، مصلی یعنی جائے نماز اٹھا کر مجھے دے دو۔ میں نے عرض کیا کہ میں حائضہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں تو نہیں ہے۔ مذکورہ حدیث مبارکہ سے بعض لوگوں کو مغالطہ ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حالت حیض میں مسجد سے جائے نماز اٹھا کر لانے کا حکم فرمایا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں ہی تشریف فرما تھے اور جائے نماز گھر میں پڑا ہوا تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حجرہ مبارک سے جائے نماز اٹھا کر دینے کا فرمایا تو انہوں نے عرض کی کہ میں تو حائضہ ہوں۔ اگلی حدیث مبارکہ سے اس بات کی وضاحت ہو رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، مجھے ایک کپڑا اٹھا دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ میں حائضہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں تو نہیں ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ ایام مخصوصہ میں عورت نیاز کا کھانا تیار کر سکتی ہے۔ واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔